بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا، سلام بھیجنا، یہ بہت زیادہ محبوب ہے، بہت پسند کرتا اللہ تعالیٰ، اتنا پسند کرتا ہے کہ جس کی دنیا میں ہم لوگ مثال کچھ نہیں دے سکتے۔ وہ جو بھی مثالیں دیں گے وہ مثال بھی مثالی ہے، وہ حقیقی نہیں ہوگی۔ ہاں، ایک عام آدمی کے سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ وہ اس سے تھوڑی بہت ہی سمجھ سکے، لیکن وہ حقیقی مثال نہیں ہوگی۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشی کا ہم لوگ اس لیے اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں، اور کتنا زیادہ وہ خوش ہوتا ہے اس کی خوشی کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے۔ کیوں نہیں لگایا جا سکتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی فیلنگز کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہمارے قلب کے اندر میں وہ فیلنگز ہے کہاں؟ جو احساس ہے نا، وہ اللہ کا احساس کیسا ہوگا؟ ہم ایک بشر ہیں، ہم کمزور لوگ ہیں۔ اب ایک عام آدمی اور ایک اولیاء اللہ جو اللہ تعالیٰ کا دوست ہو جاتا ہے، پھر دوستوں میں بھی کئی کیٹیگری ہیں، مقامات، درجات ہیں، تو سب کے دل کی کیفیت جو ہے، ان کے دل کے احوال الگ الگ ہوتے ہیں۔ اب ایک بندہ نماز میں کھڑا ہو رہا ہے تو وہ نماز میں کھڑا ہو رہا ہے، اس کو لگ رہا ہے بے چینی، جلدی بھاگے، جلدی نماز ختم ہو جائے۔ ایک بندہ ذکر میں شامل ہو رہا ہے، درود شریف میں شامل ہے، اور اسے بے چینی ہو رہی، جلدی درود ختم ہو، جلدی درود ختم ہو۔ اور ایک بندہ وہی ہے، اس کو لطف آ رہا ہے، سرور مل رہا ہے، اس کو لگ رہا ہے کہ اچھا تھوڑا سا ٹائم بچا ہوا ہے، ایک بار اور پڑھ لیتے، اور ایک بار پڑھ لیتے۔ تو دونوں کے دل کے اندر کی کیفیت میں فرق آ گیا۔ پھر کوئی بندہ ایک ایسا بھی ہوگا کہ اس کے دل کی کیفیت اور زیادہ حضور کے لیے محبت رکھتی ہوگی، تو جب بھی نام سنتا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو گر جاتے ہیں۔ جب بھی وہ نام سنتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس کے سامنے کوئی لے لیتا ہے، اس کا دل بھر آتا ہے۔ اب اس کی کیفیت کا تو ہم اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ تو اسی طرح سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور خوشی کا کیسے کوئی مثال کے ذریعے سمجھا سکتے ہیں کہ اس کو کیسی خوشی حاصل ہوتی ہوگی؟ بس اس کو جو خوشی حاصل ہوتی ہے اس کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی۔ ہاں، اتنا ضرور ہے کہ اگر کوئی انسان کسی مصور کے تصویر کو جو ہے اگر وہ تعریف کرے تصویر کی، تو مصور خوش ہوتا ہے۔ کسی کے بچے کی کوئی تعریف کرے تو اس کے والدین خوش ہوتے ہیں۔ کسی شاگرد کی کوئی تعریف کرے تو اس کا استاد خوش ہوتا ہے۔ کسی مرید کی تعریف کی جائے تو اس کا شیخ خوش، اس کا مرشد خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ تو جو بھی جس کو بنانے والا ہے تو اس کی تعریف سے اس کا بنانے والا خوش ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حقیقتوں تک ہم نہیں پہنچ سکتے، نہ اسے ہم جان سکتے، نہ ہم اسے پہچان سکتے، نہ ہم اسے دیکھ سکتے ہیں، نہ ہم اسے سن سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی پہچان کے لیے کس کو بنایا؟ اپنے محبوب کو بنایا۔ کس کو بنایا؟ اپنے محبوب کو بنایا۔ لفظ محبوب کون ہے؟ وہ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے محبت کرتا، جب آپ سے محبت کرتا اور جیسے تعریف سنتا ہے، اب اس کی خوشی کا ہم لوگ کوئی مثال نہیں دے سکتے۔ نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بچے کی تعریف سے جیسے ماں خوش ہوتی ہے ویسے خوش ہوتا ہے، نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے شاگرد کی تعریف سے استاد خوش ہوتا ہے، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ مرید کی تعریف سے پیر خوش ہوتا ہے۔ کچھ نہیں کہہ سکتے، یہ کوئی مثالیں وہاں پس میں فٹ نہیں بیٹھی، کیونکہ وہ رب ہے۔ وہ رب ہے، اپنے بندے کی تعریف پر کیسا خوش ہوتا ہوگا یہ وہی جانے۔ لیکن بہرحال اتنا صرف کہا جا سکتا ہے کہ وہ ایسا خوش ہوتا ہے، ایسا خوش ہوتا ہے کہ جس کی کوئی مثال ہمارے پاس موجود ہے۔ پھر جب ہم محبت اور شوق کے ساتھ کہتے ہیں کہ صاحب التاج، کہ آپ تاج والے ہیں، داف صاحب التاج والمعراج، آپ معراج والے، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والالم، اسمہ مخطوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللہ والقلم۔ یہ اونچے انداز میں، یہ بہترین انداز میں جب ہم آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف کرنے لگ جاتے ہیں تو رب کی رحمت جوش میں آنے لگ جاتی ہے۔ اس کی خوشی کا کوئی اندازہ نہیں ہوتا ہم لوگوں کے لیے۔ اور پھر اپنی جو ہے وہ گنہگار بندے پر بھی وہ اتنا فضل فرماتا ہے کہ وہ اس وقت اس کے تمام گناہوں کو بھول جاتا ہے، ہر چیز کو چھوڑ دیتا ہے وہ،
اور اللہ تعالیٰ اس پر رحمت کی نظریں ڈالنے لگ جاتا ہے، اس پر وہ رحمت برسانے لگ جاتا ہے، اس کے پریوار والوں پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہونے لگ جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کے دوست یار احباب اور اس سے محبت کرنے والوں پہ بھی اللہ تعالیٰ رحمت کرتا ہے۔ تو درود پاک کی یہ برکت ہے، اور درود شریف کی حقیقی جو برکت ہے وہ تو ہم سب نہیں سمجھ سکتے اس چیز کو، ہم کم عقل لوگ ہیں، نااہل لوگ ہیں اور نا علم لوگ ہیں۔ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانے اس کی حقیقتوں کو، اس کے فیوز اور برکات کو۔ جب یہ کہہ دیا گیا کہ تمام درخت جو ہے اگر اس کی تعریف لکھنے لگ جائیں تو تمام درخت کو قلم بنا لیا جائے، تمام سمندر کو سیاہی بنا لی جائے، تو جو درود شریف کے فیضان و کمالات اس کو کما حق کو نہیں لکھا جا سکتا۔ تو جس نے کہا تو اس کے علم کا کیا عالم ہوگا، ہم لوگ تو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے اس کے بارے میں۔ لیکن یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے حد خوش ہوتا ہے درود شریف سے، اور اگر پوری دنیا مل کر کے آپ پر درود پڑھنے لگ جائے اس انداز میں کہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم۔ یہ تاج جو ہوتا ہے نا، تاج، یہ تاج کسی بھی چیز کی جو ہے وہ بلندگی کے لیے ہوتا ہے، یعنی کہ ایک پہچان ہوتا ہے، جیسے بادشاہوں کو تاج پہنایا جاتا ہے۔ تو یہ تاج جو ہے وہ بادشاہوں کی عظمت کے لیے کہ وہ اپنی رعایا کے اندر میں سب سے افضل آدمی، سب سے بلند آدمی وہ بادشاہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم تمام امت کے سردار، تمام امت کے بادشاہ، تمام امت کے اور ہر چیز کے، پوری کائنات میں بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام آپ کا ہے۔ تو اس نے فرمایا کہ جتنے بھی تاج والے ہیں، ہر تاج والوں کے تاج آپ ہیں، ہر تاج والوں کے تاج آپ ہیں، تمام سلطانوں کے سلطان آپ ہیں، حقیقی سلطان، حقیقی بادشاہ آپ ہی ہیں، آپ ہی تاج والے ہیں۔ تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، تاج والے بھی جو ہے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا امامہ دیکھ کر کے حیرت کرتے تھے، رشک کرتے تھے، آپ کے امامے کو دیکھ کر کے، آپ کے امامے کی زیبائش کو دیکھ کر، ان کے فیضان، ان کے فیوز، ان کے کمالات کو دیکھ کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب اصحاب جب آپ کے ارد گرد ہوتے تھے، جب آپ وضو فرماتے تھے، آپ واقعات کسی دن بیان کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ طویل میں، تو صحابہ کرام ایسی رسپیکٹ اور ایسی عزت کرتے تھے ان کی کہ جیسے معلوم ہوتا تھا کہ کوئی چیز فری میں بٹ رہی ہے اور لوگ اس کے لیے ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑ رہے ہیں۔ جب بادشاہ دیکھتے تھے تو حیرت کرتے تھے کہ اتنی شان، اتنی عظمت، کہ بادشاہوں کی بھی ایسی کوئی عزت نہیں ہے، بڑے بڑے سلطانوں کی بھی کوئی ایسی عظمت نہیں ہے۔ یہ عظمت ان کے نبی کی، یہ شان ان کے نبی کی۔ تو صاحب تاج، آپ تاج والے ہیں۔ کیسے تاج والے ہیں کہ تمام نبیوں پر آپ کو فضیلت، تمام نبیوں کے سلطان اور بادشاہ آپ ہیں۔ اور اس درود تاج کی فضیلت، برکت، ایک برکت میں یہ بھی ہے کہ جو اس کو محبت اور شوق سے پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی سلطان بنا دیتا ہے، اسے بھی بادشاہ بنا دیتا ہے، اسے اولیاؤں میں سلطان بنا دیتا ہے، اسے جو ہے وہ زمانے کا سلطان بنا دیتا ہے، حضور کی برکت سے، غوث پاک کی برکت سے، درود پاک کی برکت سے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کل پھر گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔